اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رمضان المبارک کے مبارک دن بڑی ہی تیزی سے گزرتے جا رہے ہیں اور اس کا گزرنا شروع ہو چکا ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بھی جہاں روزوں کا ذکر فرمایا وہاں یہ الفاظ آتے ہیں کہ ایام معدودات، کہ مومنوں یاد رکھو کہ یہ گنتی کے دن ہیں. بعض لوگ جن کو روزہ رکھنا مشکل نظر آتا ہے، ان کے لیے اس کی برداشت مشکل ہوتی ہے. وہ ایک ایک روزے کو گن کر گزارتے ہیں کہ کب یہ دن ختم ہوں گے. لیکن حقیقت یہ ہے کہ جو رمضان کے فوائد کو سمجھتے ہیں اور ان کے دل میں اس کی محبت جاگزی ہے، وہ ایک ایک دن گزرنے پر یہ محسوس کرتے ہیں کہ یہ وقت ہاتھ سے گزرتا جا رہا ہے. اللہ تعالیٰ نے بھی یہی فرمایا کہ ایام معدودات گنتی کے دن ہیں. کبھی رمضان کے 29 دن ہوتے ہیں، کبھی 30 دن ہوتے ہیں، اور ایک دفعہ رمضان شروع ہو جائے تو پھر یوں لگتا ہے جیسا دنوں کو پر لگ گئے ہیں، بڑی جلدی سے گزر جاتے ہیں. اس کے دونوں مفہوم ہیں. ایک تو یہ کہ ان کی گنتی محدود ہے، دوسرے اس میں یہ پیغام ہے ان لوگوں کے لیے جو واقعی رمضان سے فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں کہ یہ خیال نہ کریں کہ یہ بہت لمبا عرصہ ہے، بلکہ تھوڑے دن ہیں، اس لیے جتنا ہو سکے زیادہ سے زیادہ ان سے فائدہ اٹھانے کی کوشش کرنی چاہیے. آج کے درس حدیث میں روزہ اور اس کی اہمیت کے بارے میں چند ایک ارشادات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بیان کیے جاتے ہیں. پہلی حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے. عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور کیا فرمایا کہ قال اللہ عز و جل، کہ اللہ تعالیٰ جو عزت اور عظمت کا حامل ہے اس خدا نے فرمایا ہے. جب کوئی بات رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے اس حوالے سے بیان کی جائے کہ اللہ تعالیٰ کا یہ ارشاد ہے، تو اس کو حدیث کی اصطلاح کے لحاظ سے حدیث قدسی کہا جاتا ہے. اور اللہ تعالیٰ کے بیان کردہ امر کو یا اس کی ہدایت کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بطور راوی کے بیان کیا ہوتا ہے. الفاظ اس حدیث کے یہ ہیں جو حدیث قدسی ہے کہ کل عمل ابن آدم لہو، کہ ابن آدم کا ہر کام اس کے اپنے فائدے کے لیے ہوتا ہے. بالعموم دیکھا جاتا ہے کہ جو بھی انسان کام کرتا ہے سمجھتا ہے کہ میرے لیے فائدہ مند ہے تو مجھے کر لینا چاہیے، تو اس کا فائدہ جو اس کی ذات کو پہنچتا ہے اس کے فائدے کے لیے جو کام کرتا ہے وہ دنیا کے سارے ہی کام ہیں. فرمایا الا الصیام، سوائے روزے کے. اور روزے کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَإِنَّهُ لِي وَأَنَا أَجْزِي بِهِ، کہ یہ روزہ خالصتاً میرے لیے رکھا جاتا ہے. جو روزہ خالصتاً اللہ تعالیٰ کے لیے رکھا جائے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَأَنَا أَجْزِي بِهِ، میں اس کی جزا خود بن جاتا ہوں، خود اس کی جزا دیتا ہوں. ہر کام کی جزا اللہ تعالیٰ دیتا ہے، لیکن روزے کے بارے میں تاکیداً اور حصر کے طور پر یہ بیان کیا گیا کہ وَأَنَا أَجْزِي بِهِ، کہ میں اس کی جزا دیتا ہوں، میں خود اس کی جزا بن جاتا ہوں. یہ بہت ہی پرمعنی اور پرمعرف طرز بیان ہے. اور ان الفاظ کے بارے میں مجھے یاد آتا ہے کہ استاذی المکرم حضرت ملک سیف الرحمن صاحب مرحوم نے ان الفاظ کا ترجمہ اس طرح کیا ہے کہ انسان کے سب کام اس کے اپنے لیے ہیں مگر روزہ میرے لیے ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ روزہ میرے لیے ہے اور میری خوشنودی کی خاطر میرے مومن بندے روزہ رکھتے ہیں، اور میں خود اس کی جزا بنوں گا. یعنی اس کی
اس نیکی کے بدلے میں اسے اپنا دیدار نصیب کروں گا۔ تو یہ اجر ہے جو اس جگہ پر بیان کیا گیا ہے، یہ کوئی معمولی بات نہیں۔ جو روزہ خالصتاً اللہ تعالیٰ کی رضا کی نیت سے رکھا جاتا ہے، اللہ تعالیٰ خود اس کی جزا بن جاتا ہے۔ پھر فرمایا وَالصِّيَامُ جُنَّةٌ، کہ مومنو یہ بھی یاد رکھو کہ یہ جو روزے ہیں یہ تمہارے لیے ڈھال کے طور پر ہیں۔ ڈھال اس چیز کو کہتے ہیں جو لڑائی کے میدان میں انسان اپنی حفاظت کے لیے ایک ڈھال بنا لیتا ہے، کسی چیز کو اپنے ہاتھ میں پکڑ لیتا ہے تاکہ دشمن کا وار اس پر نہ آئے اور اس کو کوئی نقصان نہ پہنچے۔ تو خود اپنی حفاظت کے لیے جو ذریعہ اختیار کیا جاتا ہے اس کو جنہ کہتے ہیں، ڈھال کہتے ہیں۔ تو اس کا کیا مضمون ہے، روزے کے ساتھ اس کا کیا تعلق ہے؟ روزے میں تو کوئی لڑائی نہیں، لیکن ہاں ایک لڑائی ضرور ہے۔ ہر انسان شیطانی خیالات کے خلاف لڑائی کرتا ہے اور اسے کرنی چاہیے، اور اسی لڑائی کے حوالے سے جنہ کا لفظ استعمال کیا گیا، اور اس کی تفصیل اس طرح بیان ہوئی ہے فَإِذَا كَانَ يَوْمُ صَوْمِ أَحَدِكُمْ فَلَا يَرْفُثْ وَلَا يَسْخَبْ، کہ اے مومنو یاد رکھو کہ جب تم میں سے کسی کا روزے کا دن ہو، اس نے روزہ رکھا ہو، تو اس کے کچھ ضوابط ہیں، کچھ قواعد ہیں، کچھ ہدایات ہیں، ان کو مد رکھو۔ اور اس میں سے ایک بات یہ ہے کہ جب کسی کا روزہ ہو تو وہ ہرگز کوئی بیہودہ باتیں نہ کرے، اور نہ شور و شر کرے، اور نہ کوئی گالی گلوچ دے۔ یہ ساری باتیں روزے کی روح کے خلاف ہیں۔ روزے میں جہاں اور شیطانی خیالات سے انسان دفاع کرتا ہے، لڑتا ہے، بچنے کی کوشش کرتا ہے، اسی طرح اپنی زبان پر بھی قابو رکھنا ضروری ہے۔ کوئی ایسی غلط بات جو شریعت کے خلاف ہو، شریعت اسلامیہ کے خلاف ہو، بے فائدہ ہو، دوسروں کو دکھ دینے والی ہو، جھوٹ پر مبنی ہو، یہ ساری باتیں، اور ویسے ہی مجالس میں شور و شر پیدا کرنا، اونچی زبان میں بولنا، اور اس طرح کے جیسے انسان کو کسی اور چیز کا فکر نہیں، یہ ساری باتیں ایسی ہیں جن سے اجتناب ضروری ہے۔ اور مضمون یہ ہے کہ جب ان باتوں کا زبان پر تم پورا کنٹرول کرو گے اور صحیح طور پر اسے استعمال کرو گے تو پھر یہ فعل تمہارا اس کے ایک جنہ بن جائے گا، ایک ڈھال بن جائے گا، اور شیطان کے حملوں سے تم محفوظ رہے گا۔ پھر فرمایا فَإِن صَابَهُ أَحَدٌ أَوْ قَاتَلَهُ، کہ اگر ایسا ہو جائے کہ کسی مومن کو جس نے روزہ رکھا ہوا ہے کوئی شخص گالی دے، او قاتلہ، یا اس سے مقاتلہ کرے، لڑائی کرے اور جھگڑا کرے، فلیقل، تو اس کو ہرگز اسی طرح جواب نہیں دینا چاہیے، بلکہ جو کہنا چاہیے وہ صرف اتنا ہے فلیقل انی صائم، کہ میں روزے دار ہوں۔ گویا میں نے اپنے آپ پر ایک قواعد و ضوابط کو نافذ کر لیا ہے، اور ان قاعدے اور اصولوں کے مطابق مجھے یہ ہدایت ہے کہ میں گالی کا جواب گالی سے نہیں دوں گا، میں سختی کا جواب سختی سے نہیں دوں گا، اور صرف اتنا کہے انی صائم، کہ میں روزے دار ہوں، میں نے اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے وقف کر دیا ہے، اور میں برائی کا بدلہ برائی سے نہیں دے سکتا۔ والذی نفس محمد بیدہ لخلوف فم الصائم اطیب عند اللہ من ریح المسک۔ پھر آپ نے فرمایا کہ اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے۔ کتنے زوردار انداز میں یہ بات بیان کی گئی۔ آپ نے فرمایا کہ روزے دار کے منہ کی بو اللہ تعالیٰ کے نزدیک کستوری سے بھی زیادہ پاکیزہ اور خوشگوار ہے۔ اس سے مراد یہ ہے، جب اسلام کی تعلیم یہ ہے کہ دانتوں کی حفاظت کی جائے، صفائی کی جائے، تو کوئی گندگی نہیں ہونی چاہیے، نہ لباس پہ نہ جسم میں، خاص طور پر منہ کا ذکر کیا۔ لیکن لمبا عرصہ کچھ نہ کھانے پینے کے نتیجے میں بعض اوقات کوئی ہلکی سی بدبو انسان کے منہ سے پیدا ہو سکتی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کے پیار اور شفقت کا اندازہ لگائیں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ روزے دار کے منہ سے اگر ایسی کیفیت ہو جائے تو مجھے وہ بظاہر جو دنیا کی نظر میں بدبو ہوگی، مجھے کستوری سے بھی زیادہ پاکیزہ اور خوشگوار ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اپنے اس محبوب بندے پر نظر شفقت کرتا ہے اور یہ فرماتا ہے کہ تم اس مشقت سے ہرگز گھبراؤ نہیں، تمہاری بدبو بھی اللہ تعالیٰ خالق کائنات کو بہت زیادہ پاکیزہ اور خوشگوار لگتی ہے۔
کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس نے اپنا یہ حال اللہ تعالیٰ کی خاطر کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی خاطر کوئی بھی نیکی کی جائے تو اللہ تعالیٰ اس کا نوازتا ہے، اور اس کی ایک مثال یہ ہے۔ پھر آپ نے فرمایا کہ للصائم فرحتان ہے، کہ یاد رکھو کہ ہر روزے دار کے لیے جو حقیقی معنوں میں روزہ رکھتا ہے 2 نیکیاں اللہ تعالیٰ نے مقرر کر دی ہیں، یفرحہما، اور ان دونوں سے اسے بڑی خوشی پہنچے گی۔ ایک خوشی کا موقع کیا ہے؟ اذا افطر فرحا، کہ جب دن بھر کھانے پینے سے اجتناب کرنے کے نتیجے میں اور روزے کے باقی اصول اور قواعد کی پابندی کرنے کے نتیجے میں جب سارا وقت گزر جاتا ہے اور روزہ افطار کرنے کا وقت آتا ہے، اذا افطر فرحا، تو اسے خوشی محسوس ہوتی ہے۔ طبی بات ہے کہ کافی دیر تک انسان نے، موسم بھی گرم ہو، کھانا پینا بند ہو، تو اس صورت میں بڑی خواہش ہوتی ہے، اور جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے اجازت آ جاتی ہے کہ اب تم روزہ کھول لو، تو وہ شخص کھولتا ہے تو اسے حقیقی رنگ میں ایک خوشی محسوس ہوتی ہے۔ کھانا کھانے کی خوشی سے بڑھ کر یہ خوشی ہوتی ہے کہ میں نے اللہ تعالیٰ کے حکم پر عمل کیا اور ایک دن کھانے پینے سے اجتناب کر کے اللہ تعالیٰ کی رضا کی حاصل کرنے کی کوشش کی، تو یہ خوشی اس کی ہے کہ ایک فریضہ ادا ہو گیا۔ وَإِذَا لَقِيَ رَبَّهُ فَرِحَ بِصَوْمِهِ، اور دوسری خوشی، ایک سب سے بڑی خوشی اس روزے دار کو وہ نصیب ہوگی کہ جب مرنے کے بعد اللہ تعالیٰ سے اس کی ملاقات ہوگی، فرحا بصومه، تو اللہ تعالیٰ اس وجہ سے اس سے بہت خوشی کا اظہار کرے گا کہ اس نے زندگی میں روزے رکھے۔ تو جب وہ روزہ افطار کرتا ہے، ایک خوشی تو اس وقت ملتی ہے، اس روزے کی وجہ سے اسے اللہ تعالیٰ کی ملاقات نصیب ہوگی، اور جب ملاقات ہوگی تو اس سے زیادہ اس کے لیے بڑی خوشی کی بات اور کیا ہو سکتی ہے۔ دوسری حدیث ہے کہ عن نبی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من لم یدع قول الزور والعمل بہ، کہ جو شخص روزہ رکھے اور پھر جھوٹ سے اجتناب نہ کرے، من لم یدع قول الزور، جھوٹی بات کو وہ نہ چھوڑے، والعمل بہ، اور اس کا عمل بھی جھوٹا ہو، یعنی قول بھی جھوٹا اور عمل بھی جھوٹا، بظاہر روزہ رکھا ہوا ہے لیکن ساری یہ باتیں کرتا ہے، خاص طور پر جھوٹ جو خلاف واقعہ، خلاف امر بات ہے۔ فلیس للہ حاجۃ فی ان یدع طعامہ و شرابہ، تو یاد رکھو کہ اللہ تعالیٰ کو ہرگز اس بات کی حاجت نہیں، کوئی ضرورت نہیں کہ کوئی شخص اپنے کھانے کو چھوڑ دے یا اپنے پینے کو چھوڑ دے۔ تو کھانا پینے سے جو اجتناب ہے یہ مقصود نہیں، بلکہ اس کے پیچھے جو نیکی اور اطاعت کی اور فدائیت کی روح ہے وہ مقصود ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص جھوٹ کو نہیں چھوڑتا اور اس کے مطابق عمل کو نہیں چھوڑتا، تو اللہ تعالیٰ کو اس بات کی ہرگز کوئی پرواہ نہیں کہ کوئی شخص کھاتا ہے یا نہیں کھاتا۔ اس میں ایک بہت بڑا اصول اور رہنمائی کا نقطہ یہ بیان کیا گیا ہے کہ جب انسان روزہ رکھتا ہے تو اسے ہر قسم کے قولی اور عملی جھوٹ سے اجتناب کرنا چاہیے۔ کوئی خلاف واقعہ بات نہ اس کی زبان پر آئے، نہ اس کے ہاتھوں سے، اس کے جوارے سے کوئی غلط بات سرزد ہو۔ تو کلیتاً سچائی پر قائم ہونا اور سچائی کو اپنا قول بنانا، سچائی کو اپنا عمل بنانا، یہ روزے کی روح ہے جس کو قائم رکھنا بڑا ضروری ہے۔ اگر یہ نہ ہو تو اس کے بغیر وہ روزہ اللہ تعالیٰ کی نظر میں کوئی قابل قبول نہیں ہوتا۔ تو یہ روزے کے سلسلے میں آج کے درس میں 2 احادیث بیان کی گئی ہیں، بہت سارے تفاصیل ہیں، آئندہ انشاءاللہ بیان ہوتی رہیں گی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے کہ ہم روزے کے صحیح جو ضوابط ہیں ان کو قائم رکھیں، اور روح کو سمجھتے ہوئے اللہ تعالیٰ کی رضا کی خاطر روزہ رکھنے والے ہوں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔